ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. الصلوات. صلوات پر محمد وعلى محمد. حضرت گرامی، سامعین محترم، بزرگان، نوجوانوں، یہ سالانہ مجلس ہے اور میں کئی سال سے بھی اپنی زیارت کرنے کے لیے آتا ہوں. اب کوئی مجھے پسند کرے یا نہ کرے، لہذا میر صاحب نے مجھے بلانا ہے اور اس مجلس میں مجھے آنا ہے. تو اس لیے میں نے آپ سے ریکویسٹ کی کہ آپ اوپر آ جائیں، یہ آپ کی مہربانی ہے. بہرحال میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ مبارکہ ہے ابراہیم، آیت کا نشان 24. اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ کلمہ طیبہ کی مثال شجر طیبہ جیسی ہے. تھوڑا سا آپ مجھے بات کریں. کلمہ طیبہ کی مثال کیسے ہے؟ شجر طیبہ، پاک درخت. کلمہ طیبہ کی مثال پاک درخت جیسی ہے. اصلها ثابت وفرعها فی السماء، جس کی جڑ زمین میں ہے اور جس کی شاخیں آسمان میں ہیں. حضرت گرامی، مجھے چند منٹ، چند گھڑیاں اسی پہ گفتگو کرنی ہے. مناظرہ تو ہم نے پڑھنا نہیں، یہاں پر بیٹھ کر کسی کی مخالفت کرنی نہیں ہم نے، کیونکہ یہ ممبر ہمیں اخلاق سکھاتا ہے، درس اخلاق دیتا ہے. اور جس امام کا کلمہ پڑھتے ہیں علی ولی اللہ، توجہ حضرت گرامی، اتنے 100 سال گزر گئے لیکن آج تک کسی کو اذان پر اعتراض نہ تھا. اب جا کر کسی کی آنکھ کھلی کہ بھئی ہم سپریم کورٹ میں جائیں کہ یہ علی ولی اللہ کی اذان بلا فصل خلیفہ والی اذان پاکستان میں ہم برداشت نہیں کریں گے. ہم نے سندھی میں جو ہے نا، جب وہ کھٹی کھڑ دیا نا، وہ شکاری جو گھر کو نہیں تھا. جب چور کو اب اس وقت سوچتا ہے کہ اب چور جب خود تھانے پہ پہنچ جائے تو خود ہی پکڑا جائے گا نا. حضرت گرامی، اب یہ خود تھانے کی طرف جا رہے ہیں. ہم تو 1400 سال سے قاتلان حسین کو تلاش کر رہے تھے، لیکن خود قاتلان حسین تھانے پر خود پہنچنے والے ہیں. ہم تلاش کر رہے تھے کہ اس کا قاتل کون ہے، لیکن اب پتہ چلا کہ صرف ایک یزید قاتل نہیں، یزید کے کچھ ماننے والے ہیں جو وہ بھی قتل حسین میں شامل ہیں. چاہے 61 ہجری ہو، چاہے یہ
1443 ہجری ہو، لیکن کل بھی قاتل حسین کا یزید تھا، لیکن ہم اس کے اسلی میں جو نا پیرا کھڑی لنڈا سی تو من کتھے نکلے جلوس کٹھن جو مقصد چھا ہوگا۔ یہ جلوس نکالنے کا مقصد کیا ہے کہ آخر دنیا کو پتا چلے کہ آخر حسین کا قاتل کون ہے، کہ عام بچہ بھی جب پوچھے گا کہ یہ انہوں نے جلوس کیوں نکالا ہوا ہے، یہ ماتم کیوں کر رہے ہیں، یہ سینہ کیوں پٹ رہے ہیں، تو بڑے ان سے کہیں گے کہ بیٹا خاموش ہو جا، یہ بار بار کیوں پوچھ رہا ہے؟ ارے یہ بچہ پوچھنا یہ چاہتا ہے کہ یہ ماتم کیوں کرتے ہیں، تو بے ساختہ پڑا اس کا کہتا ہے ان کا ایک تھا امام جس کا نام تھا حسین، اس کو قتل کیا گیا، لہذا اس کے غم میں ماتم کرتے ہیں، ہم غم میں روتے بھی ہیں، غم میں ماتم بھی کرتے ہیں، اور یہ پیرا یہ پاؤں لے کر اس قاتل کی طرف جاتے ہیں جہاں زینب کربلا سے شام تک پہنچی تھی۔ حسن گرامی، ہم اسی قاتل کی تلاش میں ہیں، لیکن اب خود بخود یہ دشمن آل بیت کہتے ہیں ہم کورٹ میں جائیں گے۔ ہمارے کسی بزرگ نے بڑا اچھا جواب دیا، انہوں نے کہا نہیں، کورٹ میں ہم بھی ایسے فارغ نہیں ہیں کہ بس یہ کورٹ میں جائیں اور ہم پہنچ جائیں، ہم ایسے نہیں جائیں گے، کورٹ میں وہ جائیں، ہم دفاع کرنے کے لیے آئیں گے، لیکن اس صورت میں کہ پہلے لکھت ہو کہ بھئی اگر قرآن سے اور تفاسیر سے اور تواریخ سے اگر آذان میں یا کلمے میں علی بن ولی اللہ ثابت ہو گیا تو پھر شیعہ کی مسجد یہ صرف علی بن اللہ نہیں ہوگا بلکہ سنی کی مسجد سے بھی علی بن ولی اللہ کی آواز بلند ہوگی۔ اسے فارغ نہیں بیٹھے ہوئے، کل کوئی بچہ کھڑا ہو جائے ہم جا رہے ہوں کورٹ میں شیعوں کے خلاف، کل پھر دوسرا کھڑا ہو جائے کہ ہم کورٹ میں جا رہے ہیں، ہم اتنے فارغ نہیں ہیں، لیکن لکھت میں لیں گے کہ پتہ چل جائے کہ علی بن ولی اللہ یہ صرف شیعہ نہیں پڑھتا، ارے جنت کے جس دروازے پر دیکھو تو علی بن ولی اللہ لکھا ہوا ہے۔ کہاں کہاں فرار ہو، کہاں کہاں سے بھاگو گے، کہاں کہاں پر تم چھپو گے، آخر تو وقت آنے والا ہے، قریب ہے۔ اب یہ خود بتانا چاہتے ہیں کہ بھائی یہ جو علی بن ولی اللہ پڑھتے ہیں یہ علی بن ولی اللہ ہم اپنی مرضی سے نہیں، اگر ہم اپنی مرضی سے کرتے تو چلو پھر کوئی ہم پر اعتراض کرتا، یہ قوم شیعہ ہر وہ کام کرتی ہے جو قرآن نے کہا ہو اور مصطفیٰ نے بتایا ہو، ہم قرآن اور حدیث ہٹ کر کوئی کام نہیں کرتے۔ مجھ پر کسی نے صحیح مجھ سے ایک جگہ پر بحث ہوئی تھوڑی سی، بس میں موضوع میں تھوڑی گفتگو کروں گا، لیکن اب تھوڑا سا حالات ایسے چل رہے ہیں، تو مجھ سے کسی نے کہا کہ جنوبل صاحب علی اور مصطفیٰ کا نور ایک ہے، کوئی آپ کے پاس ثبوت ہے کہ ایک نور ہے؟ میں نے کہا اور تو چھوڑے، لیکن بستر رسول پہ جس کو دیکھیں توجہ نہیں خیال آپ کہ بستر رسول پہ جس کو دیکھیں صرف دیکھیں نہیں کہ وہاں سے تو سونے والا پہلے کون تھا؟ مصطفیٰ، اب سو رہا ہے مرتضیٰ، پہلے بھی نور کی وہی شعائیں تھی، اب بھی وہی نور کی شعائیں ہیں، اگر نور کی شعاؤں میں کوئی تبدیلی آ جائے تو پھر تو ضرور سمجھیں گے کہ ان کے نور میں فرق ہے۔ تو میں نے پھر ایک مثال میں نے ان کو کہا کہ بھئی بات سنا، تم تو چاہتے ہو کہ مصطفیٰ کا اور مرتضیٰ کے نور کو ہم الگ کریں، میں نے ان کو مثال دی، میں نے کہا کہ میں گیا سائیں کے گھر پہ مہمان اور وہاں پر پہنچا، میں نے سوچا کہ پہلی بار جا رہا ہوں تو سیب لے کر جاؤں، جب سیب لے کر وہاں پر پہنچا تو مہمان نے کہا کہ اللہ حضور آپ نے یہ زحمت کیوں فرمائی؟ میں نے کہا نہیں، اخلاق نہیں ہے کہ میں آپ سے پہلی مرتبہ گھر آؤں اور کچھ نہ لاؤں، تو لہٰذا میں لے کر آیا ہوں، آپ بھی کھائیں اور میں بھی کھاؤں گا۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے، کچھ تو گھر دے دیے، دو رکھ دی، میں نے کہا کاٹو، آپ بھی کھائیں اور میں بھی کھاؤں۔ جب اس کو کاٹ کر میں نے اس کو کہا کہ دیجیے میرے ہاتھ سے، جب اس نے کھایا تو چاہے ذائقہ ہو یا نہ ہو، وہ بھی گفٹ میں لے کر آیا نہیں۔ اب کہ سائیں کیا کرنا، زبردست، پتہ نہیں کہاں سے آپ نے سیب لیے ہیں۔ میں نے دوسرا سیب کاٹا، پھر اس کو کہا کہ یہ بھی کھا لے، تو میں نے کہا کہ جب انہوں نے کہا کہ مطلب تھوڑا سا 19-20 کا فرق ہے، توجہ ہو جانے گرا میں اس سیب میں اور اس سیب میں 19-20 کا
فرق ہے. میں نے پھر وہی پہلے والا جو سیب تھا پھر اس میں سے ایک پیس کاٹا پھر اس کو دیا. میں نے کہا اب یہ کھا لے. کہا کہ عجیب ہے مولوی صاحب, سیب وہی ہے, اس کے 2 ٹکڑے کر دیے تو کیا فرق آیا؟ ذائقہ تو ایک ہے نا. اللہ کو یہ پسند نہ تھا کہ مصطفیٰ کے اور مرتضیٰ کے نور میں کوئی 19-20 کا بھی فرق آ جائے. اس لیے اللہ نے اپنے نور سے علی کا بھی نور بنایا اور مرتضیٰ کا بھی نور بنایا. صلوات علی محمد و آل محمد کی جناب. اور دوسرا میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ اصل مسئلہ کیا ہے کہ ہمیں پورے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور یہ حالات جو ہمارے اس وقت ملک میں جو پیدا کی جا رہی ہیں یہ کچھ سازشی عناصر ہیں جو بین الاقوامی طاقتیں. آج میں نے اپنی پوسٹ بھی ایک رکھی تھی, میں نے اس میں بھی یہ رکھا تھا کہ تمام شیعہ سنی آپس میں اتحاد کا مظاہرہ کر کے جو ملک میں اس وقت انتشار پیدا کیا جا رہا ہے اس کو روکیں. کیونکہ جو افغانستان سے بڑی بڑی قوتیں جب شکست کھا کر وہاں سے نکلی ہیں ذلیل اور خوار ہو کر, تو اب وہ بدلہ لینا چاہ رہے ہیں کسی طریقے سے پاکستان سے ہم بدلہ لیں اور پاکستان میں انتشار پیدا کرائیں. واحد ان کے پاس یہی ہتھیار ہے کہ شیعہ اور سنی کو آپس میں لڑاؤ. لہذا ملک میں آٹومیٹکلی جنگ شروع ہو جائے گی اور شیعہ سنی. میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی دیکھیں اب یہ قوم ہوشیار ہے, چاہے شیعہ ہو چاہے سنی ہو, ان سب کو بتائیں کہ لڑنے میں کچھ بھی نہیں رہا. اگر کوئی بحث مباحثہ کرنا ہے تو کسی عالم کے ساتھ جا کے بیٹھ جائیں گے, مسئلہ حل ہو جائے گا. لڑائی میں نہیں ہے. عزیزان گرامی, شیعہ سنی کا مسئلہ ہمارے ملک میں نہیں. اور اگر کوئی یہ خواہش رکھتا ہے کہ کوئی شیعہ اٹھ کر اس کا مقابلہ کرے گا اور ملک میں انتشار پیدا کروائے گا, نہیں میرے عزیز, ملک بنایا بھی تھا اور ملک کو بچائیں گے بھی. اب تو یہ کہتے ہیں تو ذریعہ بھی اس وقت ایک سازش ہے, آپ اس میں جذبات میں مت آئیں. آپ اپنے جذبات پہ کنٹرول رکھیے گا کہ اگر کوئی ایسی کوئی غلط کوشش کر دیتا تو فوراً اس کا جواب نہ دیں آپ, کیونکہ آپ کو کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو بھڑکاؤں تاکہ ملک میں ایک انتشار پیدا ہو جائے. ارے یہ باتیں ہم 1400 سال سے سنتے آ رہے ہیں کہ پانی بند کرو, سبیل بند کرو, کھانا بند کرو, پینا بند کرو, سب کچھ بند کر دو. تو ہم کچھ بھی نہیں بند کریں گے. کل بھی سبیل تھی, ماتم تھا, سب کچھ تھا, چلتا رہے گا. یہ قیامت تک حسین کی عزاداری چلتی رہے گی. کسی کا باپ عزاداری کو بند کر نہیں سکتا. صلوات علی محمد و آل محمد کی کر رہا ہوں. پھر کسی کو غصہ نہ چڑھ جائے کہ کسی خبیث درخت کا ذکر کیا تھا, کیونکہ قرآن میں 2 درخت ہیں, ایک پاک دوسرا نجس. بھئی میں پاک کا ذکر کر رہا ہوں کیونکہ ہمارا تعلق پاک سے ہے, ہمارا تعلق پاکیزگی سے ہے. لہذا میں کسی اور درخت کی بات نہیں کرتا, بس میں اس درخت کی بات کرتا ہوں جس درخت کو مثال دیا گیا ہے کلمہ طیبہ. آپ اندر رکھیے کہ کلمہ طیبہ کا کیا مقام, اور پھر اس کو مثال اس جیسی دی ہے کہ اس کلمہ طیبہ کی جو مثال ہے وہ شجر طیبہ جیسی ہے. آپ اندر رکھیے کہ کلمہ کتنا پاک ہے تو پھر یہ درخت کتنا پاک ہوگا. اس کی مثال اس سے منسوخ کیا جائے. ذہن گرامی, پیغمبر سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ اس درخت سے مراد کیا ہے, اور پھر اسی قرآن کے آگے تسلسل میں ہے کہ یہ وہ درخت ہے جو ہر موسم میں پھل دیتا ہے. یہ اپنے ذہن میں رکھ لیجیے, یہ وہ درخت, یہ پاک درخت, یہ شجر طیبہ وہ شجر ہے جو ہر موسم میں, بھئی آم آیا گرمی میں چلا گیا, کنو بھائی سردی میں چلی گئی, ایک موسم, لیکن یہ وہ درخت ہے جو پورے سال میں اس کے لیے کوئی شرط نہیں کہ اس موسم میں پھل دینا ہے, اس موسم میں پھل دینا ہے. عزیزان گرامی, پیغمبر سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ اس درخت سے مراد کیا ہے, پیغمبر فرماتے ہیں اس درخت, اس شجر طیبہ کے اس درخت سے کی جڑ میں مصطفیٰ ہوں, اس کی شاخیں علی و فاطمہ ہیں, اس کے میوے حسن اور حسین ہیں, اور اس درخت کے یہ پتے ہمارے شیعہ ہیں. اس درخت کے پتے یہ ہمارے شیعہ ہیں. آپ تو حیران ہو گئے کہ ہم اور شجر طیبہ کے پتے, واقعی نا آپ عظیم ہیں کہ آدھی رات کو فرش پر بیٹھنا, آپ کیا سمجھ رہے ہیں, فرش پہ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن پتے اس پاک درخت کے ہیں. آپ تو عظیم ہیں,
آپ کا تو مرتبہ بلند ہے، آپ اکیلے نہیں بیٹھے، یہاں تمام معصومین بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے ساتھ، آپ کے ساتھ معصومین بیٹھے ہوئے ہیں۔ ذرا گرامی دنیا کے کسی ایم پی ایم ایل اے بڑے کسی افسر کو بلاؤ، اس کے لیے صوفہ سیٹ وہ بیٹھے گا ہی نہیں نیچے، سوال ہی پیدا نہیں ہے۔ لیکن یہ واحد فرش ہے، یہ واحد مجلس حسین ہے، یہاں پر ذکر ہوتا ہے تو تمام معصومین بھی آتے ہیں، انبیاء بھی آتے ہیں، ان کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہوتی کہ یہاں پر ہمارے لیے کہ صوفہ سیٹ بچھاؤ، وہ کہتے ہیں کہ بس حسین کا ذکر کرو ہم سب آ جائیں گے، حسین کا ذکر کرو۔ عزیزان گرامی، شجر طیبہ جس کی جڑ، ہم سبق پڑھاتے ہیں بچوں کو سبق پڑھاتے ہیں کہ اصل یعنی اصل و ثابت، جس کی جڑ، اصل سے مراد جڑ، بنیاد، جڑ اس کی کہاں پر ہے؟ زمین میں۔ اصل کہاں ہے اس کی؟ زمین میں ہے۔ ہم بچوں کو سبق پڑھاتے ہیں، بچوں بتاؤ اصول دین کتنے ہیں؟ اصول دین سے مراد کیا ہے؟ اصول اصل سے نکلا ہے، اصول اصل سے نکلا ہے۔ بچے بتاتے ہیں کہ اصول دین سے مراد ہے کہ دین کی جڑیں 5 ہیں، دین کی بنیادیں 5 ہیں۔ فروع دین، فروحاس فی السماء، اس کی شاخیں، فروع فرع، اس کی شاخیں آسمان۔ عزیزان گرامی، بچے سے پڑھایا جاتا ہے کہ بتاؤ فروع دین کتنے ہیں اور فروع دین کی معنی کیا ہے؟ تو بچہ کیا کہتا ہے؟ فروع دین کی معنی ہے کہ دین کی شاخیں۔ بھئی یہ شاخیں کتنی ہیں؟ 10 شاخیں ہیں، حالانکہ کئی شاخیں ہیں، لیکن بچوں کو سمجھانے کی خاطر علماء نے مختصر کر دیا کہ بھئی 10 شاخیں ہیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تولی، تبرع، یہ تمام چیزیں ملا کر 10 بنتی ہیں۔ یہ ہیں فروع، یہ ہیں دین کی شاخیں۔ عزیزان گرامی، یہ ہیں دین کی شاخیں۔ علی اور زہرا اس پاک درخت کی شاخیں۔ اندازہ کیجئے کہ جس درخت کی شاخیں علی اور زہرا ہوں گے وہ درخت کتنا عظیم ہوگا، اور پھر اس کے میوے حسن اور حسین۔ اسی لیے پیغمبر نے فرمایا کہ یہ ہر موسم میں میوے دیتا ہے، ہر موسم میں، وہ پہلے سے لے کر آخری تک ہر موسم میں ان کا موجود ہوتا ہے، کوئی ادھر ادھر نہیں، وہ ہمیشہ موجود ہے۔ امام علی موجود ہے، اس کے بعد امام حسن موجود ہے، امام کے بعد حسین موجود ہیں، زین العابدین موجود ہیں۔ آج بھی اس درخت کے میووں میں سے ایک میوہ موجود ہے جو پوری دنیا کو سیراب کر رہا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد کی اللہ۔ اور اس درخت کے پتے جو ہے نا، آپ مولانا ہاتھ کو ہلکا رکھیے، وہ اتنے باپ اور پھر اس درخت کے پتے بن کر دکھاؤ نا، اس درخت کے پتے بن کر تو دکھاؤ۔ اور جب میں گننا شروع کر دوں گا تو واقعی کہیں گے کہ اس درخت کے پتے ہیں آل محمد کے ماننے والے۔ ارے اگر اس درخت کا پاک پتا دیکھنا ہے تو سلمان محمدی کو دیکھ لیجیے، ابو ذر کو دیکھ لیجیے، مقداد کو دیکھ لیجیے، آپ کے سامنے موجود ہیں۔ یہ عزادار حسین جو بیٹھا ہوا ہے فرش عزا پر، اسی پاک درخت کا پتہ ہے۔ اور پھر علامہ حضرت حسن زیدی نے تو قبلہ بڑے اچھے خوبصورت انداز میں جملہ کہا، اپنی زبانی انہوں نے کہا کہ پتے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کس درخت کا پتہ ہے، پتے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کس درخت کا پتہ ہے۔ بابا پن میں خبر کون دیا آتے کہڑے بن جو پننا ہے یا نہیں ہے، کس درخت کا پتہ ہے۔ اب درخت اتنا عظیم ہو، اس کی جڑ اتنی مضبوط ہو، اتنی جڑ اس کی مضبوط ہو کہ سیلاب آ جائے، لیکن سیلاب نے کیا مجال ہے کہ اس جڑ کو اکھاڑے۔ اتنا مضبوط ہے درخت کہ اپنی جگہ پر ٹکا ہوا ہے، ہل نہیں پاتا۔ کل بھی مصطفیٰ، آج بھی مصطفیٰ، آج بھی ہے تھے نہیں۔ میں تو بڑی بڑی عجیب کلپیں پر میں دیکھتا رہتا ہوں تو مجھے اس وقت بڑا غصہ بھی آتا ہے، پھر کنٹرول بھی کرتا ہوں کہ ایک وہاں پر بیٹھا ہوا ہے مسجد نبوی کے سامنے ایک خبیث کی ڈیوٹی لگاتی ہے جس کا نام ہے مظفر شیخ۔ اس کے کارنامے تو آپ پڑھیں، اس کو سنیں تو صحیح، وہ صرف شیعوں کے حوالے سے اتنی بات نہیں کرتا جتنا اہل سنت کو لگاڑتا ہے۔ وہ نہ کسی پیر کی مانتا ہے، نہ کسی درگاہ کو مانتا ہے، نہ کسی چیز کو مانتا ہے۔ ارے جو جن کا کوئی پیر ہی نہ ہو، توجہ نہیں کی آپ نے، جن کا کوئی پیر ہی نہ ہو، تو اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ مر گیا مردود نہ ختمہ نہ درود۔ اب وہ
شیعہ کا بھی عقیدہ یہی ہے کہ مصطفیٰ ہیں اور مصطفیٰ رہیں گے. مصطفیٰ کی شان کو کتنا بھی کم کرنے کی کوشش کریں. ایک بندہ تھا بیچارہ وہاں پر گیا اور اپنی ٹوپی کو اتارنے کے بعد مصطفیٰ کے ذریعے سے مس لیا. یہی بھاگتا ہوا وہاں پہنچ کر کے کیا کر رہا ہے؟ کہا کہ ٹوپی کو مس کر رہا ہوں. کیوں مس کر رہے ہو؟ کہا کہ اس پاک ہستی کے ذریعے سے مس کر رہا ہوں, میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے. وہ کہتا ہے کہ یہی تمہارے لیے اعزاز رہ گیا اور کوئی اعزاز نہیں ہے. ارے جو خود مر گیا وہ دوسروں کی کیا بیٹھ کر سنے گا؟ وہ خود مر گیا. میں کہتا ہوں مر رہا تو ہے, کیونکہ تیرا مرشد ہی مر گیا تو یہ ہم مصطفیٰ بھی زندہ ہے, ہم اس کے ماننے والے بھی زندہ ہیں. صلوات پڑھیں محمد آل محمد کی اللہ. میرے عزیزان کرام, اور بات صحیح, جب حضور معراج پہ گئے, ضمن نتیجے ہمیں آگے بات کہ حضور معراج پہ گئے, کئی بار گئے, آپ تو خود جانتا. جب حضور معراج پہ تشریف لے گئے, چلتے چلتے ایک ایسا مقام آیا کہ وہاں پر جبریل رک گئے. یہ آپ نے سنا ہوگا, سدرۃ المنتہا سے نیچے اتر گئے. کہا کہ اوپر نہیں جاؤں گا. میں نے ایک جملے کے لیے اتنی محنت کی. اب دیکھیں کہ مجمع کہاں بیٹھا ہوا ہے کہ جب حضور وہاں پہنچے تو جبریل نے جواب دیا کہ اب میں اوپر نہیں جاؤں گا. کہا کہ جبریل کیوں نہیں جائیں گے؟ کہا کہ اب یہ آپ کا گھر ہے, میں در والا ہوں. توجہ ہو جائے جانے گرامی, جو در والا ہوتا ہے تو در تک جاتا ہے, گھر کے اندر داخل نہیں ہوتا. کہا کہ یہ آپ کا گھر ہے. ثبوت دوں کہ یہ مصطفیٰ کا گھر کیسے ہوتا ہے؟ جہاں پر بیٹی کا نکاح ہوتا ہے نا, وہ لڑکی والوں کا گھر ہوتا ہے. توجہ نہیں کی شاید آپ نے. تو یہاں پر زہرا کا نکاح وہاں بھی ہوا تھا نہیں ہوا تھا کہ وہاں جبریل کہہ رہا ہے اب یہ ہے تیری بیٹی کا گھر, میں اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا. مصطفیٰ کہتے ہیں کیسے میری بیٹی کا گھر ہے؟ کہا کہ اسی لیے کہ نکاح تو تیری بیٹی کا یہاں ہوا تھا, تو لہذا جب یہ بیٹی تیری کا گھر ہے تو مصطفیٰ تیرا گھر ہے نا. میری کیا مجال ہے کہ میں ذرا بھی اپنے قدم کو آگے رکھوں تو میں ہاتھ جوڑ کر کہوں کہ جب جبریل معصوم نبی کے ساتھ جا رہا ہے, ارے کم سے کم ساتھ دینے والے کا کم سے کم نبی اس وقت تو چلنے سے دفاع کرتے ہیں. توجہ نہیں کی شاید آپ نے, کہاں بیٹھے ہوئے ہیں حضرت کرام. بھئی نبی کے ساتھ جا رہا تھا, کسی اور کے ساتھ نہیں جا رہا تھا, ساتھ تھا. اس وقت تو نبی اس کو بچا لیتا جبریل کو. جبریل جب تم میرے ساتھ ہے تو تجھے کون سی طاقت ہے جو جلا دے گی؟ نہیں سمجھتا شاید آپ. اب اس سے زیادہ میں اور کیا کروں؟ صلوات پڑھیں محمد آل محمد کی عظمت. نعرے لگانے کا تو شاید رواج ہے نہیں. سمجھ میں آئی نا؟ جا کے سستی کے ساتھ جا رہا ہے اور وہ بھی جبریل اوپر جاؤں اوپر جل جائیں. ارے ہر ایک کی حد ہوتی ہے, حد سے اگر اوپر چلا گیا تو پھر اس کو مصطفیٰ بھی نہیں بچائے گا. چلا جاتا, اتنی بڑی ہستی کے ساتھ جا رہا تھا تو بچا لیتا نا. اب ادھر ادھر کی باتیں نہیں سنا ہمیں, ہم بہت ہوشیار دیتے ہیں کہ جبریل جب ساتھ آتا تو نہیں بچ سکا تو باقی کون بچے گا؟ صلوات پڑھیں محمد آل محمد کی عظمت پر. اور یہ پاک درخت اتنا پاک کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا. توجہ نہیں کی شاید آپ نے, ہاں وہ اوپر لے گیا شاید نہیں جانا اس کے قریب. گندم کے دانے نہ تھے, یہ تو آپ کو پڑھایا جاتا ہے کہ گندم کے دانے تھے, گندم کا دانہ نہ تھا, قریب نہیں جانا اس کے. جانے گرامی یہ کوئی پاک ایسا درخت تھا, ارے جب اس کے قریب
اس کو اس وقت چھونے کے لیے آدم کو منع کیا جا رہا تھا، خبردار اس درخت کے قریب مت جانا، لیکن آپ کتنے عظیم ہیں کہ اسی درخت کے پتے بن کر اس کی شاخوں میں جھول رہے ہیں۔ اسی پتے بازی نہیں کرنا، اللہ حضرت رضی نے کہا پتے بن کر رہنا، اپنی حد میں رہنا، پتے بن کر رہنا، پتے بازی نہیں کرنا۔ جہاں پتے بازی شروع کی تو پھر تو تیرے لیے پھر مقام کو کوئی دوسرا بن جائے گا، اس لیے پتے بازی نہیں چلے گی۔ یہاں پر درخت سے پتہ چلتا ہے، اس پتے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کس درخت کا پتہ ہے۔ عزیزان گرامی، آپ سے پتہ چلے گا کہ کس درخت کے پتے ہیں۔ جب دنیا دیکھتی ہے نا کہ جس درخت کے یہ پتے اتنے حسین ہیں، اتنے با کردار ہیں، اتنے باسیرت ہیں، جب اتنے اچھے ہیں، اس درخت کی جب پتے اتنے اچھے ہیں تو خود درخت کی منزلت کیا ہوگی، خود درخت کتنا عظیم ہوگا۔ تو عزیزان گرامی کہ جب درخت کے ساتھ میں جب رہا، جب یہ درخت کھڑے ہوئے اب ہوا لگ رہی ہے، اب جڑ کے ساتھ ہے یا شاخ کے ساتھ ہے؟ آپ سے سوال کر رہا ہوں، شاخ کے ساتھ۔ پتے کس کے ساتھ ہوتے ہیں؟ شاخ کے ساتھ۔ اور شاخیں کس کے ساتھ ہوتی ہیں؟ جڑ کے ساتھ۔ یعنی پتوں کو چاہیے کہ وہ جڑ میں جانے کی کوشش مت کریں، ادھر جڑ میں جانے کی کوشش کی نقصان بڑا پڑے۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد کی اللہ پر۔ صاحب علم مجمع کہ جب وہ جو مقام ہے وہی رہنا، اپنی حد میں رہنا، شاخ سے منسلک رہنا، شاخ سے متمسک رہنا۔ خبردار جب تک شاخ سے ربط رہے گا نا، ہوا آئے گی تو جھومے گا، ہوا آئے گی تو تھوڑا بولے تو صحیح، جب ہوا آئے گی تو لوریاں جھومے گا یہ پتا۔ اب اس نے ارادہ کیا، اور پھر یہ بھی بتاؤں کہ جب تک شاخ سے منسلک مجال ہے کہ اس کا رنگ پیلا ہو، توجہ ہو جانے کے رہے یاد رکھنا، مجال ہے کیونکہ ربط ہے شاخ سے، رنگ بھی ہرا بھرا، مزہ اتنا آ رہا ہے کہ جھول رہا ہے۔ ادھر ارادہ کیا، میں اپنے اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں۔ عزیزان گرامی کہ ادھر ارادہ کیا، اب میں شاخ کو چھوڑوں، اب جڑ سے متمسک ہو جاؤں، اب جاؤں جڑ میں، ادھر سے بے وفائی کی، شاخ سے بے وفائی کی، ادھر گرا، گرنے بعد جیسے ہی جڑ میں آ کر گرا نا، جڑ دیکھ کر کہتا ہے جب تو نے شاخوں سے وفا نہیں کی تو مجھ سے کیا وفا کرے گا؟ مصطفیٰ کہے گا جب میری آل سے تو نے وفا نہیں کی تو مجھ سے وفا کیا کرے گا؟ مجھے کھول کر پڑھنا پڑ رہا ہے۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد کی اللہ۔ نیچے گرا جڑ کی طرف، جڑ نے کہا تو نے شاخ سے بے وفائی کی، اب مجھے اعتماد نہیں ہے، اب تو بے اعتماد ہو گیا، اب کیا ہوگا؟ اب وہ سندھی میں جو ہے نا ہانے جو مطلب جڑ بھی ساتھ نہ جو نسل ہے، ہانے سندھی میں ماں جو بولو جوان ہانے بیچارو پانی پھکو پھکو چھڑ لگا، کوئی جب لے جانے کے جب شاخ سے بے وفائی کی نا، اب یہ بیچارہ خود پیلا پیلا ہونے لگا، پیلا پیلا ہونے لگا۔ ہوتا ہے نا آدمی جب کوئی غلط کام کرتا ہے تو خود ہی اس کو شرم آتی ہے اور شرم سے پیلا ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی اب یہ پتا شرم کا مارا، اب خود پیلا پیلا، ہانے شرم میں بڑی تو مرے، پانے پھکو پھکو تھی دو دوانی، اور اتنا پیلا ہو جاتا ہے کہ سکڑ جاتا ہے۔ جب سکڑ جاتا ہے تو پھر اس کے لیے کوئی شفاعت نہیں ہوتا۔ اب ادھر والا آتا ہے تو ادھر ٹھوکر مارتا ہے، ادھر والا آتا ہے تو ادھر ٹھوکر مارتا ہے۔ اب جب اس نے شاخ سے بے وفائی
بھائی اب رہا ٹھوکروں کے قابل، نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا، جو حضر گرامی نہیں کہیں کا بھی نہیں رہا نا۔ اب جو آتا ہے ٹھوکریں مارتا ہے، ادھر والا آیا اس نے ٹھوکر ماری، ارے تجھے کس نے کہا کہ شاخ سے بے وفائی کر؟ اب جب تُو نے بے وفائی کی ہے تو بھگت رہا ہے۔ اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ جب در آل محمد پر سب کچھ ملتا ہے تو پھر در در کی ٹھوکریں کیوں کھاتے ہو؟ سب کچھ ہے، جب یہاں سب کچھ ہے تو پھر کیوں پریشانی؟ ادھر ہو جاتا نا، یہ جب سوکھ جاتا ہے سکڑ جاتا ہے، کسی کام کا بھی نہیں رہتا۔ کبھی جب کوئی انسان اس عقل سے جب کھوکھلا ہو جاتا ہے نا، جب اس کی عقل سکڑ جاتی ہے نا تو پھر کبھی کدھر جاتا ہے کبھی کدھر جاتا ہے۔ ارے جب تک منسلک تھا تو عقل بھی ٹھکانے پہ تھی، عقل بھی ٹھکانے پہ تھی کہ اب شاخ سے منسلک ہوں گا اور کبھی بے وفائی نہیں کروں گا۔ جب کہا نا کہ شاخ سے کبھی بے وفائی نہیں کروں گا تو پیغمبر نے دیکھ کر کہا کہ پھر شاخ اتنی مضبوط ہے کہ تجھے اس دنیا میں بھی تیری مشکلات کو حل کرے گے اور آخرت میں بھی تیری مشکلات حل ہو جائیں گے۔ تیری آخرت میں بھی حضرت گرامی اس کے میوے حسن اور حسین امام زین العابدین سے لے کر امام زمانہ علیہ السلام تک صلوات کو امام کی عظمت پر۔ اب یہ خود کو خود پیلے ہونے لگے، سکڑ گئے۔ سکڑنے کے بعد باغ کا مالک آیا، باغ کے مالک نے آ کر مالی سے کہا دیکھتا نہیں ہے، سب کو پریشان کر کے رکھ دیا ہے۔ ارے جب تک منسلک تھے کوئی پریشان نہ تھا، ادھر بے وفائی کی، لوگوں کی ٹھوکروں میں الگ، دنیا کو پریشان کر کے رکھ دیا۔ جب لوگ ہو گئے پریشان تو باغ کے مالک نے کہا مالی سے کہ دیکھتا نہیں ہے، سب کو پریشان کیا ہوا ہے۔ کہا ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا، مالک کیا کروں؟ کہا کہ دیکھو اس کا علاج کیا ہے، جو بھی شاخ سے بے وفائی کرتا ہے اس کا کام ہے تیلی لگانا، کوئی کام نہیں۔ اٹھا ماچس اور لگا دے تیلی۔ عزیزان گرامی جو شاخ سے بے وفائی کرے تو اس کی آخری سزا کیا ہے؟ آگ میں جلانا۔ اب تو پتہ چلا نا کہ اگر آل محمد سے بے وفائی کی تو پھر جنت نہیں ملے گی، کیونکہ جنت علی کے ہاتھ میں، جنت علی کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے تو مولا امیر نے اللہ کے دشمن کو قتل کر کے چلا کر نصیر کو کہا تھا نصیر اب تو زندہ رہنے کے قابل نہیں، کیونکہ تو میرے خدا کا دشمن ہے۔ ادھر سے آواز آئی یا علی دنیا میں تو میرے دشمنوں کو جلا، آخرت میں میں تیرے دشمنوں کو جلاؤں گا۔ بڑی کوشش کی کہ اس باغ کے درخت کو، اس باغ کے میوہ اور پھل جتنے ہیں توڑ کر ختم کر دیا جائے، لیکن نہیں، قرآن نے وعدہ کیا ہے، قرآن نے کہا ہے کہ یہ کسی بھی موسم میں تم ان کو ختم نہیں کر سکتے۔ یہ قیامت تک یہ درخت بھی رہے گا، درخت کی جڑ بھی رہے گی، درخت کی شاخیں بھی رہیں گی اور درخت کے میوے بھی رہیں گے اور درخت کے پتے بھی رہیں گے۔ عزیزان گرامی دنیا کچھ بھی کہہ دے، کل بھی حسینی تھے ہم، آج بھی حسینی ہیں، ہم کل بھی عزادار تھے ہم، آج بھی عزادار ہیں۔ کل تک تیرا باپ عزاداری نہیں بند کروا سکا تو آج تیرا یہ پوتا کیسے بند کروائے گا؟ تھوڑا سا میوہ بھی جب چکھا نا حر بن گیا، حر بن گیا۔ پیغمبر نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات۔ حسین
ہدایت کا چراغ ہے۔ حسین نجات کی کشتی ہے، حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ صرف ہدایت نہیں، صرف ہدایت نہیں، حسین ہدایت کا بھی چراغ، ہدایت کو بھی روشنی دینے والا حسین۔ اندازہ کیجئے کہ جس ہدایت کو روشن حسین کرے، یزید اس ہدایت کو کیسے روشنی کو بجھا سکتا ہے؟ کیسے بجھا سکتا ہے عزیزان گرامی؟ نہیں بجھ سکی یہ ہدایت، نہیں بجھ سکی حسین کی نور کی روشنی، جلتا ہوا آیا، اور جب اس کشتی پہ سوار ہو کر آواز دیتا رہا، آؤ یہ میری کشتی نجات کی کشتی ہے، آؤ اس میں سوار ہو۔ جو سوار ہوتا گیا نجات ملتی گئی۔ آخری وقت میں حر نے سمجھا کہ اور کہیں بھی نہیں، اگر نجات ملنی ہے تو حسین کی کشتی میں ملنی ہے۔ صرف قدم رکھا، حسین نے کہا اے حر، تو نے میری اس کشتی میں سواری کی ہے نا، ایک پاؤں رکھا ہے نا، میں حسین تجھ سے وعدہ کرتا ہوں اماں سے بھی شفاعت کرواؤں گا۔ ادھر زینب نے کہا حر مدینہ ہوتا تو میں تیری خدمت کرتا ہوں۔ عزاداروں کتنا عظیم گھرانہ ہے، کتنے کریم ہیں یہ۔ عزاداروں زیادہ تر مسائل اس چھوٹی بچی کے چل رہے مسائل، جس کا نام سکینہ ہے، نام فاطمہ تھا، لیکن جب حسین کے سینے پر سوار ہوتی تھی حسین کو تسکین مل جاتی تھی، سکون مل جاتا تھا حسین کو، اسی لیے نام ہی سکینہ پڑ گیا، اپنے بابا کو سکون دینے والی سکینہ۔ ہاں عزاداروں نے مظلوم کربلا، علماء پڑھتے ہیں کہ اس بچی کی اتنی عمر نہ تھی جتنے مسائب ہے، اتنی عمر نہ تھی سکینہ کی، 3.5 سے 4 سال سے کم تھی، 3.5 سال سے تھوڑا اوپر تھی سکینہ کی، اتنی سی عمر، اور اس کے گلے میں رسی باندھی جائے، ننھی سی بچی ہو، اس کے گلے میں رسی، عزاداروں نے مظلوم کربلا، اور پھر 17 بیویاں، ان کے قد بڑے، اور ان 17 میں سے یہ سب سے چھوٹی۔ جب یزید کی دربار میں پہنچے نا تو ایک مرتبہ یزید نے دیکھا کہ بچی ایک قدم رکھتی ہے، ایک اٹھاتی ہے، ایک قدم رکھتی ہے، ایک قدم اٹھاتی ہے، اور جب ہاتھ میں رسیاں ہیں اور اپنے اس گردن میں دیتی ہے اور ایک چیخ مارتی ہے، چیخ نکلتی نہیں سکینہ کی، کیونکہ گلے میں رسی پہنی ہوئی ہے نا۔ عزاداروں نے مظلوم کربلا، ایک مرتبہ یزید نے سوال کیا ہے بچی اپنا پاؤں کیوں اٹھاتی ہو، اپنے پاؤں کو کیوں رکھ دیتی ہو؟ عزاداروں سکینہ سے جب آواز نہیں نکلی جا رہی تھی نا تو یزید نے حکم دیا اس کی بچی کی گردن سے رسی کو کھولا جائے۔ عزاداروں ایک کمینہ جیسے ہی آگے بڑھا، سکینہ پیچھے ہٹ کے کہتی ہے مجھے ہاتھ نہ لگانا، میں حسین کی بیٹی ہوں، میں حسین کی بیٹی ہوں۔ عزاداروں نے مظلوم کربلا سکینہ کی اس رسی کو کھولا اور بچی سے سوال کیا، یزید سوال کرتا ہے، پھر دیکھ کر کہتا ہے اے بچی مجھے بتا تو حسین کی بیٹی ہے؟ کہا میں بابا حسین کی بیٹی ہوں۔ کہا کہ مجھے پتا ہے کہ حسین تجھ سے بڑا پیار کرتا تھا، بڑی محبت کرتا تھا۔ اے بچی ایک سوال کروں؟ ہاں۔ کہا یزید مجھ کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ کہا کہ مجھے اتنا بتا کہ جب تیرا بابا سفر سے باہر سے گھر آتا تھا تو تیرے لیے کیا لے کر آتا تھا؟ بچی کہتی ہے میری کور میں بڑے شوق سے کھاتی تھی اور بابا میرے لیے تازہ کور میں لے کر آتا تھا۔ عزاداروں سمجھ گئے ہو، بڑے پڑھا لکھا مجمع سمجھ گئے ہو کہ سکینہ کو کیا دینا چاہ رہا تھا۔ ایک مرتبہ سکینہ سے جب یہ کہا نا کہ ہاں کہ بچی اگر میں تجھے تازہ کور میں دے دوں تو کیا تم کھاؤ گی؟ اب بچی نے بولنا بند کر دیا، بولتی کچھ نہیں۔ ایک مرتبہ اپنے بھائی سجاد کی طرف دیکھا، جیسے ہی سجاد کی طرف دیکھا سید سجاد نے ایک مرتبہ کہا سکینہ اتنی مصیبتیں جھیل کر آ گئی ہو نا، ایک اور مصیبت برداشت کر لو۔
بھائی کے قریب آئے. ایک شام کے بازار کا موڑ آیا اور سکینہ نے اپنے بھائی سجاد سے کہا سجاد بھیا شمر سے کہو جتنا مارنا ہے مجھے مارے لیکن مجھے تانا نہ دے. عزادار کیسے کہا کہ مجھے تانا نہ دینا. اب سید سجاد کی آنکھوں سے اور خون جاری ہوا. رو کر کے تے سکینہ جب مارنے کے بعد تھک جاتا ہے تو مجھے تانا کیا دیتا ہے. کہا سجاد جب یہ مار مار کر تھک جاتا ہے نا اس کے بعد مجھے تانا دیتا ہے. کہاں ہے تیرا چاچا ابا؟ بلا لے اپنے چچا ابا کو. ہاں سجاد بھیا میں اس کے تماچے برداشت کر جاتی ہوں, اس کا مارنا برداشت کر جاتی ہوں, لیکن سجاد یہ تانا مجھے برداشت نہیں ہوتا. ہاں لادارو ایک شام کے موڑ کے بازار پہ پھر سکینہ نے کہا سجاد بھیا شمر سے کہو جتنے تماچے مارنے بھلی مارے وہ مجھے تازیہ نے نہ مارے. میرے چہرے پر تازیہ نے اتنے مارے ہیں کہ اب سکینہ برداشت نہیں کرتی. عزادارو کسی نے سید سجاد سے پوچھا تھا مولا کیا سکینہ کو تازیہ نے مارتے تھے تکلیف آتی تھی؟ سید سجاد رو کر جواب دیتے ہیں اے سوال کرنے والا سوچ تو صحیح. ارے صرف یہ تازیہ نہ لکڑی کا نہ تھا. اگر لکڑی کا ہوتا تو میری بہن برداشت کر جاتی. عزادارہ نے مظلوم کربلا جیسے ہی دربار میں سکینہ نے اپنے بابا کو سلام کیا نا عزاداروں وہاں ایک بیٹھا ہوا یمنی آگے بڑھا. آگے بڑھ کے کہتا ہے یزید یہ بچی مجھے کنیزی میں دے دو. عزاداروں کسی کنیزی کا نام آیا نا اب جناب سکینہ نے اپنی پھوپھی زینب کا دامن پکڑ لیا. دامن پکڑ کے کہتے پھوپھی اماں کیا میرے بابے نے یہ بھی ان کو لکھ کر دیا تھا کہ میری بہن کو کنیزی میں لے لینا؟ بس اتنا کہنا تھا. سید سجاد آگے بڑھے یزید خبردار میری پھوپھیاں میری بہنیں اب کنیزی میں نہیں دے سکتے. عزادارہ نے امام مظلوم بس جب یہ کہا نا ایک مرتبہ جناب زینب نے دیکھا کہ جب سید سجاد کی اور یزید کی آپس میں جب مباحثہ ہوا نا تو یزید نے حکم دیا ارے ہائے کوئی اس قیدی کا سر قلم کرے. اب زینب آگے بڑھی بڑھ کر کہتی یزید خبردار اسی کے سہارے پہ ہم جی رہے ہیں, اسی کے سہارے پہ ہم وطن مدینے جائیں گے. خبردار اب سجاد کو کچھ لے کہنا. عزادارو بس جیسے ہی سید سجاد پیچھے ہٹے ایک مرتبہ یمنی آگے کہا کہ تم بحث کرتے ہو امیر سے. ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا یمنی سن تو صحیح آخر میری بہن کو کیوں خریدنا چاہتا ہے؟ عزادارہ نے مظلوم سنو گے اس کے لیے دو روایتیں ہیں. ایک روایت تو یہ ہے کہ میں کنیز رکھوں گا, ایک روایت اس میں یہ ملتی ہے کہ وہ قیدی سے مخاطب ہو کر کہتا ہے قیدی اس بچی کو اپنے گھر لے جاؤں گا اور بچی کو تیار کروں گا, نئے نئے کپڑے پہناؤں گا. میرا ایک مرشد ہے حسین جس کی ایک چھوٹی سی بچی تھی سکینہ, میں یہ بچی کو لے کر جاؤں گا. مولا حسین کو کہوں گا مولا یہ بچی لے کر آیا ہوں جو سکینہ کی خدمت کرے گی. جیسے ہی سکینہ کا نام آیا ادھر سید سجاد نے کہا یمنی اگر وہ اس کا بیٹا سجاد مل جائے کیا سجاد کو پہچانو گے؟ کہا کیسے نہیں پہچانوں گا. عزاداروں جیسی کہاں پہچانوں گا. سید سجاد نے کہا تو نے نہیں پہچانا میں تو سجاد ہوں. عزاداروں جیسی کہا سجاد ہوں نا. ایک مرتبہ یمنی گھبرا کر سوال کرتا ہے آپ سجاد ہیں؟ جیسے جان کے سجاد ہیں نا تو اس نے ہاتھ اٹھایا اور اشارہ کرنا چاہا, پوچھنا چاہا کہ پوچھوں تو صحیح بیویاں کون ہیں. ادھر جیسے ہاتھ اٹھانا چاہا نا سید سجاد نے کہا یمنی اور بڑی اشارے کرے لیکن تو اشارے